الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وأهله وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، خود اپنی ذات کو اور اپنے گھرانے کو، اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. ایسی جہنم جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہاں پہ سخت دل قسم کے فرشتے ڈیوٹی پر ہوں گے، جو اللہ کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کریں گے. اللہ نے جو انہیں حکم دیا اسے بجا لائیں گے. یہ آیت کریمہ بہت واضح اور صریح پیغام رکھتی ہے. ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالی، اور یہ پیغام ہے کہ خود کو اور اپنے گھرانے کو، اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے کیسے بچیں گے ہم؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی تابعداری کر کے، نافرمانیوں سے بچ کر ہم جہنم سے بچ سکیں گے. اور اللہ کی تابعداری، اللہ کا کہا ماننا، اللہ کی مرضی کو معلوم کرنا، یہ مبنی ہے دینی تعلیم پر. بغیر دین جانے انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا. بغیر دیندار بنے انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا. دین کے جاننے میں اور دیندار میں فرق ہے کہ بہت سے لوگ دین جانتے ہیں لیکن وہ دیندار نہیں ہوتے. اس لیے دین جاننے کے ساتھ ساتھ دیندار ہونا جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ہم خود دیندار بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو دیندار بنائیں. ظاہر ہے گھر والوں میں ہر شخص کی جو کا گھرانہ ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، آل اولاد ہیں، اس کے چچا بھتیجے بھانجے اور نواسے اور پوتے، یہ سب گھرانے میں شامل ہیں. تو خود جتنا مختصر گھرانہ ہو یا بڑا گھرانہ ہو، اس کو دین کی تعلیم سے آگاہ کرنا، واقف کرانا اور اس پہ عمل پیرا کرانے کی کوششیں کرنا تاکہ وہ جہنم سے بچے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. دین کی تعلیم ہم کیسے حاصل کریں؟ یہ بہت واضح چیز ہے. سب سے پہلی جو تعلیم گاہ ہے وہ گھر ہے، وہ ماں کی گود ہے. گھر میں دین کی تعلیم ہم حاصل کریں. دین کی اتنی تعلیم جس سے حلال حرام، جائز ناجائز جو ہے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات معلوم ہو جائیں، اتنی تعلیم حاصل کرنا ہر شخص، ہر مرد و عورت پر فرض عین ہے. جیسے نماز پڑھنا. نماز کیسے پڑھیں گے ہم؟ جب ہم نماز جانیں گے، جب ہم نے نماز سیکھی ہوگی. نماز ہم نے کس سے سیکھی ہوگی؟
ماں سے سیکھی ہوگی، باپ سے سیکھی ہوگی، دادا سے سیکھی ہوگی، مکتب کے معلم سے سیکھی ہوگی، بہرحال بغیر سیکھے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نمازیں ہم ماشاءاللہ مسجد میں، معاشرے میں نمازی بہت ہیں، لیکن صحیح نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگوں کے رکوع صحیح ہوتے ہیں، سجدے صحیح ہوتے ہیں، سجدے میں انگلیاں صحیح رکھی جاتی ہیں، اسی طرح کتنے لوگ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد صحیح طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے نماز سیکھنا ضروری ہے، سیکھ کر آپ نماز پڑھیے تو نماز جیسا فریضہ بغیر سیکھے نہیں آ سکتا۔ زکوٰۃ ہے، اسی طرح زندگی کے تمام شعبے جو حلال و حرام سے تعلق ہیں وہ سیکھے بغیر ہم نہیں جان سکتے، اور وہ دین کی تعلیم ماں کی گود سے۔ پھر مکتب کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب مکتب کی جو شکل ہو، چاہے باقاعدہ مسجدوں میں جو قائم مکتب ہیں اس شکل میں ہو، یا الگ سے جو مکاتب ہیں وہ ہو، یا نرسری کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ہو، یا انگریزی میڈیم کانوینٹ اسکولوں میں جو دینیات کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے ذریعہ ہو، بہرحال دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کو بڑی آزادی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی تعلیم بالغہ کا رواج ہونا چاہیے کہ ہمارے وہ نوجوان جو بچپن میں دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکے وہ مسجدوں میں امام سے، قاری سے، حافظ سے اور معلمین سے وہ رات کے وقت میں جو ہے تعلیم حاصل کریں اور دین سیکھیں۔ دین کو سیکھنا اور سکھانا اس کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں ایڈمیشن کی کوئی جو ہے وہ عمر نہیں ہے کہ داخلہ فلاں وقت نہیں ہو سکتا۔ آخر وقت میں کلمہ سیکھ لے نجات پا جائے گا، ایڈمیشن ہو جائے گا اور وہ بہترین مسلمان ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس واسطے آخری عمر تک علم حاصل، العلم من المہد الی اللحد، علم تو گہوارے سے لے کے قبرستان تک ہے، گور تک ہے۔ تو اس لیے علم ہمیشہ، پھر علم بھی وہ علم جو دین کا علم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب کے ماہرین تیار کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے، جتنے علوم ہیں۔ لیکن تمام علوم کے ساتھ شرط لگی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کنجی ہو۔ بغیر لا الہ الا اللہ کی کنجی کے کوئی علم نافع نہیں ہے، مفید نہیں ہے، جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اس واسطے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کی تعلیم مکتبوں میں ہوتی ہے، مدرسوں میں ہوتی ہے، مدرسوں کی بڑی قسمیں ہیں، ان سب میں ہوتی ہے۔ اس کو پورے طور پہ محفوظ رکھنا۔ آپ جانتے ہیں روس میں جو انقلاب آیا تھا، دین پہ پابندی لگ گئی، دین کی تعلیم پہ پابندی لگ گئی، لیکن اور ایک صدی تقریباً 70 سال کا عرصہ گزرا ہے، ایک لمبا عرصہ گزرا، پابندی لگی رہی۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک واقعہ سنیے، مولانا منت اللہ رحمانی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری تھے، وہ تشریف لے گئے روس۔ تو لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھا دیجیے، تو محترم نے کہا میں مسافر ہوں، آپ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ جی ہم کو معلوم ہے، ہم نماز جو ہے 2 رکعت الگ سے پڑھ لیں گے۔ ایسے شدید پابندی کے ماحول میں روس کے مسلمانوں نے دین کی معلومات کو بجا پہنچایا اور دین پر عمل کرتے رہے۔ وہ غاروں میں چلے جاتے، وہ تہخانوں میں چلے جاتے اور بچوں کو یسن القرآن اور قائد بغدادی پڑھا کے دیندار بنایا۔ اے لوگوں، دیندار بننے کی اس آزادی کے دور میں آپ کوشش کریں۔ ظاہر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ان تمام کوششوں کی اور اقدامات کی مذمت کرتا ہے جو مدارس کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔
آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ہمیں اس ملک میں دفعہ 30 کے تحت اپنے مذہب کو پڑھنے پڑھانے کی بھرپور اجازت دستوری حاصل ہے۔ ہم اس پہ آخری دم تک گامزن رہیں گے، دین پڑھیں گے، دین پڑھائیں گے، دین سکھائیں گے، دین کا پرچار کریں گے، دین کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے، لوگوں کو اور خود کو انسان بنا کر رب کے سامنے پیش کرنے کی دعوت دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔